آج بھی مسلمان بے شمار پریشانیوں سے گزر جانے کے باوجود بھی خودکشی کی طرف نہیں بڑھتا، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ خودکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دیگر اقوام کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ فرسٹریٹ بھی نظر آئیں گے اور ڈپریشن کے شکار ہونے کے بعد خودکشی کی طرف کبھی انفرادی طور پر کبھی اجتماعی طور پر اس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ڈپریشن ہے کیا؟ یہ مایوسی کیوں ہے؟ اس بات کو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے انفرادی ڈپریشن اور ایک ہے اجتماعی۔ انفرادی طور پر انسان کی جو خواہش ہوتی ہے جب اس کی تسکین نہیں ہو پاتی، تکمیل نہیں ہو پاتی، مثال کے طور پر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ارب پتی بن جاؤں، نہیں بن پاتا۔ ایک اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوں، نہیں ہو پاتا۔ ایک اسپورٹس مین ہے، وہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل یا نیشنل لیول پر اس کا انٹروڈکشن ہو، وہ نیشنل ٹیم کے اندر آ جائے، اس میں وہ سلیکٹ نہیں ہو پاتا۔ اور بہت ساری تمنائیں اس کی ہوتی ہیں۔ جب ان تمناؤں کی تکمیل نہیں ہوتی تو وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، غم کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت عالمی سطح پر ایک کوشش کی جا رہی ہے مسلمان کا مورل ڈاؤن کرنے کی اور مسلمانوں کو ڈپریشن کا شکار کرنے کی۔ اس لیے آپ اگر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا مطالعہ کریں اور دیکھیں اسے تو آپ کوئی اچھی خبر کبھی اخبار کے اندر مسلمان سے متعلق پڑھ نہیں سکتے۔ آپ جتنی بھی خبریں پڑھیں گے اس میں مسلمانوں کا مورل جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ آج یہاں مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، آج وہاں تباہ ہو رہے ہیں۔ اور یہی خبریں دن بدن سننے کے بعد مسلمان کسی حد تک مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید ہم اب نہ ابھر سکیں، شاید ہم کامیاب نہ ہو سکیں۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور اینگل سے بھی آپ دیکھیں، مسلمان کسی کے پاس سرمایہ کی فراوانی دیکھتا ہے، دنیا کے اس کے محلات دیکھتا ہے تو اپنی غربت، اپنی کمزوری، اس کی بنیاد پر بھی وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا اسلام مسلمانوں کو مایوسی کا مسافر دیکھنا چاہتا ہے یا امیدوں کا؟ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہر پرابلم کا سولوشن اسلام نے دیا ہے، اور اسلام نے کبھی مایوس ہونے کے حوالے سے نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ گمراہی ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اگر سچویشن کو ہم دیکھیں، چاہے وہ غربت کی ہو، چاہے افلاس کی ہو، چاہے تنگ دستی کی ہو، چاہے کم علمی کی ہو، اگر یہ ساری سچویشن کو دیکھیں تو آپ ذرا دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کس قسم کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کے سامنے کتنے چیلنجز تھے۔ حضرت بلال کی زندگی ہمارے سامنے ہے، حضرت خباب کی زندگی ہمارے سامنے ہے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ان سارے صحابہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے اور نہ جانے کن کن طریقوں کی مصیبتوں کا سامنا ہو رہا ہے، لیکن کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا جو لفظ اپنے ماننے والوں کو مایوسی کا مسافر بنا دے، بلکہ میں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے حوالے سے کہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ اکبر، غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی ہے، لمیٹیڈ صحابہ ہیں اور چٹان پر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرب لگاتے ہیں
تو ضرب لگاتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا۔ اب آپ سوچیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن یہ ہے کہ ابھی صحابہ کے پاس کوئی اتنی طاقت و توانائی نہیں، نہ فوج ہے اتنی، اور پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آقا کتنی بشارت دے رہے ہیں، اور دنیا نے دیکھا کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہو کر کے رہا۔ تو پتہ چلا ہمارا دین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امیدوں کا مسافر بنانے کے لیے تشریف لائے، اور ہمارا دین نروس ہونے کی ہمیں تعلیم نہیں دیتا، کسی بھی قسم کے حالات ہوں، ہر حالات کے مقابلے کی اور ڈٹے رہنے کی تعلیم دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن اور احادیث کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی اور ہمیں امیدوں کے راستے اللہ عز و جل بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، صادق الوعد الامین دنیا کہہ رہی ہے، لیکن وہی دنیا دعوت اسلام کے پیش کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، اوجڑی پشت پر رکھی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا میدان مکہ چھوڑ کر طائف کو منتخب کرتے ہیں، پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آتے ہیں، تکلیفیں بڑھی، پریشانیاں بڑھی۔ اب آپ سوچو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے فرماتے ہیں ہجرت کے حوالے سے، اور جب حکم ملا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہجرت کر رہے ہیں، اب سچویشن کیا بن جاتی ہے آپ دیکھیں، ایک غار میں چلے جاتے ہیں، اور اس غار میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں موجود ہوتے ہیں۔ سچویشن ایسی خطرناک تھی کہ جو دشمن تلاش میں نکلا وہ اس غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔ اب آپ سوچو کہ ایسی سچویشن ہو جائے جہاں پر دشمن تلاش کرنے نکلا ہو اور غار کے دہانے تک پہنچ چکا ہو، اور اس غار کے دہانے تک پہنچنے کے بعد بچنے کے کوئی چانسز نہ ہو، تو ایسی سچویشن میں آدمی نروس ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن قربان میرے آقا کی عظمت پر کہ سرکار نے اس موقع پر حضرت فاروق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جملہ کہا وہ کتنا امید افزا جملہ تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، حوصلہ دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مایوس کیوں ہو رہے ہو، غمگین کیوں ہو رہے ہو، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جس اللہ کی شان یہ ہے کہ جو خود فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، ڈپریشن مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی کفر ہے، مایوس صرف کافر ہو سکتا ہے۔ ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو رب اپنے بندوں کے لیے جس طریقے سے چاہے راہیں ہموار کر دے اور مصیبتوں سے وہ نکال دے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ یار میں اتنا اچھا کرتا ہوں، اتنا سب کچھ کرتا ہوں، پھر یہ مصیبت کیوں، پھر یہ پریشانی کیوں؟ تو در حقیقت وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کے نظام اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہے۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے اس سوچ کے حوالے سے کتنی پیاری بات فرمائی۔ یہاں بھی انسان کو حوصلہ دیا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بہت ساری چیزیں تم اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتے ہو لیکن حقیقت میں اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں
جس کو تم اپنے لیے محبوب سمجھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ اسی میں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے. اس لیے کہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم وہاں تک نہیں دیکھ پاتے جو اس کی اصل ہے. اور میرے رب کی شان یہ ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اور پھر یہ بھی سوچیں کہ وہ اپنے بندوں پر بے پناہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا. وہ اتنا مہربان ہے کہ خود فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. اور پھر تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانیاں آ گئیں، سیدھے راستے پر چلنے کے باوجود تکالیف کا اگر سامنا کرنا پڑا تو یہاں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی حوصلہ افزا بات فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کے اعمال نامے میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہوتی جس سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں، تو اللہ پھر اسے آزمائشوں میں گرفتار کرتا ہے اور پھر ان آزمائشوں کی بنیاد پر اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر اسے اس دنیا سے اس حال میں روانہ ہونا پڑتا ہے کہ اس کا گناہ، اس کا دامن گناہوں سے پاک ہوتا ہے. بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب من، اللہ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت میں گرفتار فرماتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت جب مصیبت زدوں پر اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہوگی تو دنیا کے خوشحال لوگ یہ سوچیں گے کہ کاش دنیا میں ہمیں کینچی سے کاٹ دیا گیا ہوتا تو آج ہم بھی ان نعمتوں سے مالا مال ہوتے. ایک امید کی طرف بلایا جا رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزدلی اور مایوسی کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ دعا فرمائی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اس کو شامل فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. اللہ کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں، غم سے، سستی سے، ان ساری چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں. اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، کسی آزمائش میں اگر ہم گرفتار ہو بھی جائیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر میں یوتھ اور ینگسٹر سے کہوں گا کہ آپ اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ کبھی امتحان کے مرحلوں سے گزرنا پڑے تو اپنے آپ کو کمزور نہ ہونے دیں. بس یہ سوچیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے.